اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس اور ڈیرہ نواب صاحب کو بجلی کی سپلائی کے لیے جو بجلی گھر تعمیر کیا گیا عباسی نوابوں کی طرف سے، میں آپ کو وہ دکھانے کے لیے لے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس بجلی گھر کے چاروں طرف یہ ابھی وہ آثار موجود ہیں۔ یہ انتہائی مضبوط لوہے سے بنے ہوئے، یہ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں تاریں لگی ہوئی ہوں گی، وہ جو کنڈیاں والے تاراں جنہوں کو آتے ہیں، تاکہ اس طرف کوئی آئے جائے نہ۔ اور یہ دیکھیں، یہ پورا آگے اب جھاڑیاں ہیں، تو یہ عمارت ہے بجلی گھر کی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اندر جا کر اگر مشینری ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں، اس کے چاروں طرف جو دیواریں تعمیر تھی وہ تو گر گئی ہیں، اور ایک سمجھدار آدمی بتا رہا تھا کہ یہ جو چمنی نما لگا ہوا ہے، اس کے آخر میں کوئی ایسا سسٹم نصب تھا کہ اگر بجلی، وہ جو آسمانی بجلی جب گرتی ہے تو وہ گرتی تو نیچے جو تنصیبات تھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، وہیں پر ہی اس کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔ اب اللہ جانے وہ ایسا کیا سسٹم تھا۔ اب ایک دروازہ اندر جانے کا دکھائی دے رہا ہے، دیکھیں یہ بھی کمرے تھے، یہ سامنے چنائی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کی اینٹیں گر گئی ہیں ساری دیواریں، تو یہ کمرہ بھی اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہے۔ یہ پتھر کے بنے ہوئے یہ بڑے پڑے ہیں، کس کام آتے تھے اللہ جانے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیکھیں، بجلی کے بٹن بھی لگے ہوئے ہیں ماربل کے پلیٹوں کے اوپر، اور اب ان پلیٹوں سے کیا کام لیا جاتا تھا۔ وہ ایک کموڈ بھی پڑا ہے پرلی طرف، یا کموڈ نما کوئی بٹنوں والا بورڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ الٹا پڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ہے اس میں اندر داخلے کا ایک دروازہ جو کھلا ہوا ہے، یہ دیکھیں، اور یہاں داخلے کے دو دروازے، ایک اس طرف ہے اور اس کے آگے جیسے لوہے کے کنڈے لگے ہوئے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے اس کے آگے یقیناً اس کو بند رکھنے کے لیے ایک علیحدہ گیٹ بھی تھا۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے یہ چنائی کر کے یہ دروازہ بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے باہر جو لوہے والے کنڈے لگے ہوئے ہیں ان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ان دروازوں کے اوپر گیٹ بھی تھے نصب تھے، جو بند کر دیے جاتے ہوں گے اور باوقت ضرورت کھولے جاتے ہوں گے، کیونکہ اس طرف انتہائی حساس معاملہ تھا، ہر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ اب یہ ہے وہ کمرہ جی، جہاں یقیناً مشینری ہی نصب تھی۔ یہ دیکھیں، یہ سب اس کی بناوٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں مشینری نصب تھی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہاں ترپالوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتہائی خوبصورت، اور ابھی بھی اچھی حالت میں موجود ہیں، اور 2-4 سال پہلے تو یہ بالکل نئی حالت میں ہوں گی۔ اب یہ ٹینٹ اور شمیانے یہاں کام کرنے والوں کے کس کام آتے تھے۔ کاش کوئی بزرگ بوڑھا اس حوالے سے معلومات رکھنے والا ملازم مل جاتا تو مفید معلومات مل سکتی تھیں۔ اب یہ دیکھیں، یہاں لکڑی اور لوہے کے ڈبے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب اس عمارت کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں،
ऊपर से रोशनी के लिए इसमें बड़े बड़े सुराख किए गए हैं। और गार्डर देखें आप, तकरीबन 1.5 फुट से ज्यादा चौड़ा, और मोटाई देखें इस गार्डर की तकरीबन 1.5 इंच होगी। और चमक ऐसे रहा है जैसे अभी दुकान से आया हो। अब इसकी छतें मुलाहिजा फरमाएं आप, ये बिजली घर की छतें हैं। छतों के नीचे सफील नुमा जो इस इलाके का रिवाज था और पुरानी इमारतों में बनाया जाता था। पहले तो हमारे घरों में भी ये सफीलें बनाई जाती थी, लेकिन इतनी ऊंची नहीं। ये इतनी ऊंची सफीलें किस लिए बनाई गई हैं, इसके मुतालिक भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये एक बड़ा दरवाज़ा इस बिजली घर का इस तरफ है। यहाँ 2 रोशनी के लिए खिड़कियां भी हैं, और ये यकीनन शीशों वाली खिड़कियां थी। ये वो बिजली घर है जो उस दौर में अब्बासी नवाबों ने बनवाया और तामीर किया, जिस दौर में बिजली ना कहीं भी आसपास इलाकों में मौजूद न थी। और अपना बनवा कर ये उन्होंने पूरे डेरा नवाब साहिब को और अपने महल को इससे बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई। अब इस तरफ निकलने का रास्ता नहीं है। ये खिड़की में से मैं देखता हूँ, दरवाजे में से तो नहीं जा सकता। हाँ, ये है। इसको हटाकर अब इसके साथ ही ये बड़ा लकड़ी का गेट लगा हुआ है इस बिजली घर के साथ ही इस इमारत में। और इसमें अल्लाह अकबर टेंट शमियाने और कनाते पड़ी हैं। ये देखें, और ये यकीनन टेंट शमियानों के स्टोर करने की इमारत है। इस इमारत की छतें भी मुलाहिजा फरमाएं, चारों तरफ से हवादार है, इंतहाई रोशन, उन रोशनदानों की वजह से। लेकिन अब देखें, हिफाजत ना होने की वजह से ये सब बर्बाद होते जा रहे हैं। अब भी इनमें 70% कनाते और शामियाने अच्छी हालत में पड़े हैं, सिर्फ मिट्टी का अंबार इनके ऊपर है। ये देखें, ये है वो दरवाज़ा, मेन गेट। और इसके साथ ये एक और कमरा है, जालीदार खिड़कियों से बना हुआ। ये देख, यहाँ टेंट शमियानों और कनातों का ढेर है। ये देखें, अल्लाह अकबर। और ये किसी बग्घी का बकिया है, यकीनन ये बग्घी है। ये देखें, ये देखें। अब तो ये बतौर हो सारे इलाके जाते खुडी कबूतरा की ते कुकड़ी की ते खुडी बनी पई है। ये है बग्घी। इसके साथ वाले जो कमरे थे ये देखें गिर गए हैं, आसार बता रहे हैं। देख, इसके साथ भी कमरे ही थे। मैं ये बिजली घर दिखाने के लिए आया हूँ, तो इसके साथ ही कुछ इमारतें मुझे और दिखाई दे रही हैं। ये जंगल में मैं फिर रहा हूँ, अल्लाह करे कहीं सूअर ते गिद्दड़ नाल वास्ता ना पै वने। खैर, कोई टक्कर गया तो वाल नहीं बरसूं। अब ये देखे, अल्लाह अकबर। ये तो कोई कुएं। ये देखें, यहाँ पानी का कोई निज़ाम
بنایا گیا ہے اس دور کے حساب سے جدید. ایسے لگتا ہے کہ یہاں جو سننے میں آتا ہے کہ عباسی نوابوں کے لیے جو پانی ادھر نہری آتا تھا پھر اس کو فلٹر کر کے اندر مہیا کیا جاتا تھا. شاید یہ وہی کنویں اسی مقصد کے لیے بنائے گئے لگتے ہیں مجھے. دیکھیں اس کے چاروں طرف کی عمارت کیا ہی خوبصورت ہوگی جب اپنی اصلی حالت میں ہوگی. یہ سامنے اس کا ایک نمونہ چھوٹا سا ٹھہرا ہے. اس کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ اس دور میں یہ کتنی خوبصورت عمارت ہوگی. میں اب اس طرف سے جا کر اس کا منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو، کیونکہ اس طرف سے سامنے سورج چمک رہا ہے. اللہ اکبر. یہ یقیناً وہی جگہ ہے جو کچھ باخبر لوگ بتاتے ہیں کہ محل کے پودوں کے لیے اور ملازمین کے لیے جو فلٹر شدہ پانی تھا یہاں مشینری کے ذریعے تیار کیا جاتا تھا، اور یہ کنویں اسی دور کے اسی مقصد کے لیے دکھائی دیتے ہیں. یہ اس کے ساتھ یقیناً یہ کوارٹر ہوں گے ملازمین کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، رہائش کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. یہاں مسجد بھی یقیناً ہوگی، کیونکہ ہر شعبے کے ساتھ، ہر بڑی عمارت کے ساتھ مسجد ہر حال میں تعمیر کرائی تھی عباسی نوابوں نے. یہ وہی سسٹم ہے پانی کو فلٹر کرنے والا. دیکھیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو بوائلر لگے ہوئے تھے بجلی پیدا کرنے کے لیے، یہ پانی ان کے استعمال میں آتا ہو. اللہ جانے، قیاس ہی کیا جا سکتا ہے. ان دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی، یا یہ وہی جگہ ہے جہاں پانی فلٹر کر کے پینے کے لیے اور پودوں کے لیے محل کے مہیا کیا جاتا تھا، یا پھر بوائلروں کو چلانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیں، ذرا خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں ان پلروں کی، جن کی اب نیچے بقیہ پڑا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ اسی کے، یہ جو چاروں طرف اس عمارت کے خوبصورت پلر تعمیر کیے گئے تھے، یہ ان کی بقایا جات ہیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی. اب میں آپ کو پھر اسی بجلی گھر کی طرف لے چلتا ہوں. اب یہاں سے آپ اس کا ویو دیکھیں. یہ ہے وہ بجلی گھر کی عمارت کا اس طرف والا حصہ جس طرف یہ پانی کو فلٹر کرنے والے کنویں بنے ہوئے ہیں. اور یہ وہ چمنی ہے، یہ دیکھیں، یقیناً 150-200 فٹ اونچی ہوگی. یہ وہ چمنی ہے جو اس سسٹم کو چلانے میں معاونت کرتی تھی. ابھی تک اپنی اصلی حالت میں ٹھہری ہے، انتہائی خوبصورت ہے. یہ اسی چمنی کے ساتھ ہی یہ بہت بڑا کمرہ ہے. یہ دیکھیں، اللہ، اس کی ذرا بناوٹ ملاحظہ فرمائے. ہائے 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 ہائے. یہ جو جالی دار کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، ایسی حفاظتی کھڑکیاں وہاں استعمال کی جاتی تھیں جہاں قیمتی اور نایاب قسم کا سامان ہوتا تھا. میں اس کمرے کے اندر جا کے کوشش کرتا ہوں اس کی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ ڈیموں دے کھکھراں لگیاں پین. کوئی پجے نہ پجے، یہ تو پج دل نہ سی ہر جہاں تے. یہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہے. یہ بھی یقیناً کمرہ وہی بوائلر سسٹم اور بجلی پیدا کرنے والے آلات کے لیے مختص تھا. لیکن اس کے جو اوپر بناوٹ ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں آپ، کتنی خوبصورت، دیدہ زیب، مضبوط. اور چھتیں دیکھیں، سفیل اس پر بھی بنی ہوئی ہے اسی طرح کی.
चारों तरफ। और ये इसका मेन दरवाज़ा है दाखिले का, बाकी खिड़कियाँ हैं, एक ही दरवाज़ा है अंदर आने का और बाहर जाने का। इसको ये आप अंदर से देखें, बाहर से ये मैं नहीं दिखा पाऊंगा, जो झाड़ियाँ हैं और यहाँ ठहरने की जगह नहीं है। झाड़ियाँ भी वो हैं जो गाज गाज दे कंडे वालियां छिल गते सन खिड़ाएं उमदा। अब ये चिमनी मैंने आपको पहले भी दिखाई है, ये चारों तरफ ईंटों के ढेर पड़े हैं। और ये इस इमारत को आप अच्छी तरह देखें, इसके चारों तरफ उसी तरह की फाउंडेशनें ये देखें पड़ी हुई हैं। ये यकीनन इस बिजली घर को चलाने के मुख्तलिफ आलात मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब होंगे, तो उसके लिए सारी फाउंडेशनें बनाई गई होंगी। अब ये दरवाजे कमरे गिर गए हैं तो उनकी ईंटों के ढेर पड़े हैं। ईंजाल दे दरख्त दे तले भी सिल्हां पे नो देखो टेग लग्या पे। हाय हाय, ये बड़े सगीर पाको हिंद में उस वक्त चंद ही रियासतें थीं जिनका बिजली का अपना ही निज़ाम था। और उनमें और क्योंकि बड़े सगीर की 564 या 68 रियासतों में 2 ही रियासतें ऐसी थीं और दोनों मुसलमान रियासतें थीं जो इंतहाई खुशहाल और नज़्म व नस्क के हवाले से अपनी मिसाल आप थी। उनमें पहले नंबर पर हैदराबाद दक्कन और दूसरी रियासत यही भावलपुर थी। तो वो जो खुशहाल रियासतें थीं उन्होंने, क्योंकि बिजली का निज़ाम उस वक्त इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपने सोर्स से बिजली घर बनाए और अपनी रियासत के अवाम को और अपने लिए आसाइश मुहैया करने के लिए इनसे फ़ायदा उठाया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।